بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فالمتواتر ما نقلہ جماعت عن جماعت لا يتصور توافقهم على الكذب لکثرتهم واتصل بک ہکذا مثالہ نقل القرآن واعداد الرکعات ومقادیر الزکوٰۃ۔ متواتر کی تعریف یہاں سے شروع ہو رہی ہے اصول الشاشی سبق نمبر 74 کہ متواتر کسے کہتے ہیں۔ متواتر کی تعریف میں دو چیزیں یا دو شرطیں لائی گئی ہیں۔ نمبر ایک، ما نقلہ جماعت، ایک جماعت دوسری بڑی جماعت سے، یعنی ایک بڑی جماعت ایک دوسری بڑی جماعت سے اس کو نقل کر رہی ہو۔ لا يتصور توافقهم على الكذب، اور یہ جماعت اتنی بڑی تعداد میں ہو ہر دور میں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا تصور میں نہ آ سکتا ہو، عقل اس کا تصور نہ کر سکتی ہو، اتنی بڑی جماعت ہو ہر دور میں۔ ایک شرط لکثرتہم، ان کی بہت زیادہ کثرت کی وجہ سے۔ دوسری شرط ہے واتصل بک ہکذا، اے مخاطب وہاں سے لے کر آپ علیہ السلام کے دور سے تجھ تک، یعنی یہ تعداد کا باقاعدہ اتصال پایا جاتا ہو، انقطاع کہیں نہ ہو، کہیں یہ فقدان نہ ہوتا اتنی بڑی جماعت کا یا اس کی تعداد کا۔ تو اس میں تمام جتنے بھی راوی ہیں ان کے ویسے تو ثقہ اور عادل ہونے کی شرط تو نہیں ہے کہ ہر دور میں تمام راوی اتنی بڑی تعداد میں ثقہ اور عادل ہوں، اس میں یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ تعداد اتنی زیادہ ہے اس میں ثقہ اور عادل تو ویسے بھی ہوں گے، لیکن سب کا عادل اور ثقہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ ہر دور میں یہ تعداد بہت بڑی تعداد رہی ہو۔ اب یہ تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ تو بعضوں نے کہا ہے کم از کم 5 تو ہر دور میں ہونی چاہیے، اور یہ آپ علیہ السلام کے دور سے ہی یہ تعداد بڑی رہی ہو اور اب تک یہی سلسلہ چلا رہا ہو۔ تو ہر دور میں کم از کم 5 ایک فگر بتایا گیا ہے، تعداد ہو۔ بعض کہتے ہیں 10 ہو کم از کم، بعض کہتے ہیں 12 ہو، بعض کہتے ہیں 20 ہو، بعض کہتے ہیں 40 ہو، بعض کہتے ہیں 70 ہو، لیکن بس یہ اپنا ایک اندازہ ہے جس سے بتایا گیا ہے۔ جمہور یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی تعداد متعین نہیں ہے، اتنا شرط ہے، اتنی شرط ضروری ہے کہ نقل کرنے والے ہر دور میں ان میں کافی حد تک متقی اور پرہیزگار لوگ بھی ہوں، تو بس یہ چاہے جتنی بھی تعداد ہو لیکن ایسے لوگ ہوں اتنی بڑی تعداد میں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عقل اس کو محال سمجھتی ہو۔ تو یہ اس کی اصل تعریف ہو گئی جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ اب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 3 مثالیں دی ہیں، نقل القرآن، اعداد الرکعات، مقادیر الزکوٰۃ۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ تینوں مثالیں اگر آپ غور کریں تو یہ حدیث متواتر کی نہیں ہیں، یہ صرف متواتر کی مثالیں ہیں، اور بات چل رہی ہے حدیث متواتر کی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بات حدیث متواتر کی چل رہی ہے اور مثالیں صرف متواتر کی دی جا رہی ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایک اس کا یہ ہے کہ چونکہ متواتر حدیث دنیا میں ہے یا نہیں ہے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں متواتر حدیث کی کوئی مثال نہیں ملتی، تو اس وجہ سے مثال اس کی نہیں دی، متواتر کی دی ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں ہیں، تھوڑی ہیں لیکن ہیں، مثلا البینۃ علی المدعی والیمین علی ما انکر، یہ حدیث متواتر ہے۔ اور اسی طرح من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو یہ حدیث بھی متواتر شمار کی جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات کو بھی تواتر کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس طرح کی روایات ہیں لیکن بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، چند انگلیوں پر گنی ہوئی چند کہتے ہیں، دسیوں کہتے ہیں، درجن کہتے ہیں، لیکن اتنی ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اب یہ جو متواتر حدیث ہے یہ دور صحابہ سے ہی، اسی وقت سے ہی یہ بڑی تعداد ہونی اس کے اندر کیا ہے، ضروری ہے۔ اچھا، اور پھر آگے یعنی دور صحابہ سے ہی متواتر ہو ایک، اور ہر دور میں ایک بڑی تعداد چلتی آ رہی ہو، ٹھیک ہے، کم از کم کی تعداد کتنی ہے راویوں کی وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے واضح کر دی ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو بہرحال یہ متواتر تھی حدیث متواتر، اس سے متعلق چند باتیں میں نے کی۔